بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اس جگ وچ بندیا پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے اس جگ وچ بندیا پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے اس جگ اُتے کسے پکا ڈیرا نہیں لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے کندھا دے کے تینوں ٹورنا جہان نے او کندھا دے کے تینوں ٹورنا جہان نے اب مٹی تھلے آنا تیری ایسا اچھی شان نے تیرے عملاں نے رہنا بقایا پرونیاں نو جانا پیندا اے پوچھو نہ ماواں کولوں نہ ماواں دا کی حال اے پوچھو نہ ماواں کولوں نہ ماواں دا کی حال اے ٹر گیا جنہ کولوں سونا پیارا لال اے اونا ماواں وی دکھ سینے لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے اس جگ وچ بندیا پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ حق سبحانہ و تعالی دی عظیم ذات واسطے جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا بنیاں ڈوبن والا ڈبیاں اتارن والا فیض عالم دستگیر ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید درود و سلام پانی دے قطرات رے دے ذرات چاند اور سورج دیاں کرناں تو زیادہ درختاں دے پتیاں تو زیادہ انساناں دے ساواں تو زیادہ سمندر دی جگ تو زیادہ درود و سلام نامی نامی اسم گرامی توٹی اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم ذات واسطے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کر خطبہ سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑا اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک 7/4/2023 دا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے چونکہ تونوں پتہ ہے جڑا جمعہ آئندہ آنا ہوندا ایڈوانس سے عنوان دس دیتا جاندا ہے موقع دی مناسبت تے پہلے فضائل رمضان اور اس تو بعد تے مزید جس چیز دی معاشرے میں ضرورت ہے بیان کیتی جا رہی ہے اور آج جیسا اس عنوان لے کے چلنا ہے کہ اللہ رب العالمین دا ڈر میں دسے اسی اگر کسی بندے دے دل اندر میرے ویر میرے بھائی میرے بزرگ ڈر ہوئے گا تے تد ہی سارے اعمال قبول ہون گے جیڑا بھی عمل ہے ان دے واسطے اللہ پاک دا ڈر تقوی ہونا ضروری ہے اگر دل اندر ڈر نہیں خوف نہیں پھر تیرا عمل قابل قبول نہیں کیوں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے اگر اسی عبادت دی گل کریے اللہ پاک نے اتھے بھی بیان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ پاک فرماندے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں عبادت کرو اللہ پاک دی جنہیں دونوں پیدا کیتا ہے انہوں لوگوں نے پیدا کیتا ہے جنہیں توڑے تو پہلے ٹر گئے نے لعلکم تتقون تاکہ تسی ڈر اور خوف پیدا کرنے والے بن جو اگر روزیاں دی گل آئیے
ماہ رمضان دا بابرکت مہینہ ہے، ایتھے بھی اللہ پاک نے اسے چیز بیان کیتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پہلی آیت بھی لعلکم تتقون، ایندے بھی لعلکم تتقون۔ اے دنیا کائنات دے لوگوں توڑے تو روزے لکھ دیتے گئے ہیں جس طرح کے پہلی امتاں دے لکھے گئے سن تاکہ تسی لعلکم تتقون میرے کو ڈرن والے بن جو، خوف خان والے بن جو۔ اگر قربانی دی گل کیتی جائے ایتھے بھی اللہ رب العالمین فرمانے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ پاک فرماندے نے توڑا خون گوشت میں نہیں پہنچدا، میں صرف اور صرف یہ چیک کرنا توڑے دل اندر چھٹاکی میرا ڈر بھی ہے یا نہیں۔ ڈر تقوی دی بنیاد تے عمل قابل قبول ہوئے گا، اور اسی جس جہان تے زندگی بسر کر رہے ہیں ان قریب اسے تو چلا جانا ہے، الوداع کہہ دینا ہے، ٹر جانا ہے، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ آج تک نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی زندہ رہا ہے تے رہنا اساں بھی کوئی نہیں، جدو رہنا ہی کوئی نہیں تو پھر اپنی مرضی نہیں بلکہ رب دا ڈر پیدا کر کے اللہ پاک دے طریقے دے مطابق سونے محبوب دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے دی۔ آؤ غور کرو، توجہ فرماؤ، میں جڑا پہلا قرآن دا مقام پڑھے انشاءاللہ میں باقاعدہ اپنی بات دا آغاز کردہ جاواں، بات تسی توجہ میرے والے رکھا جے، میں انشاءاللہ 2-3 قرآن دے مقام تے 2-3 احادیثاں بیان کرانگا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں بھی اس چیز سے عمل کرن دی تو انہوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل ہونا ضروری ہے۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا ہے۔ جڑا پہلا قرآن دا مقام پڑھا سورۃ حشر 18 نمبر آیت 28 پارا، اللہ رب العالمین فرماندے نے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دا رب العالمین نے قرآن نازل کیتا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے سونیو اے دنیا کے نادے لوگاں دس دے جی جی اللہ جی کی دسنا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ رب العالمین فرماندے نے ایمان والے ہو اللہ پاک دا ڈر پیدا کر لو، اس دن دے بارے سوچ لو، اس دن دی فکر کر لو، اس دن دے بیاری تیاری کر لو جس دن رب العالمین دی عدالت قائم ہونی ہے، جس دن رب العالمین نے انصاف والا دن قائم کرنا ہے، رب دی عدالت اندر پیش ہونا ہے۔ اس دن دی تیاری کر لو، اس دن دے بارے سوچ لو، اس دن دی فکر کر لو۔ میاں اج اسی دنیا دے زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی مرضی دے نال، لوکاں دے حقوق کھاتے جانے ہیں، نمازاں چھڈی جانے ہیں، رب رسول دیاں نافرمانیاں بھی کیتی جانے ہیں، یتیماں دا مال بھی کھاتے جانے ہیں۔ خدا دی قسمیں قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن دے بارے سوچ لو، اس دن دی فکر کر لو جس دن رب العالمین نے سوال کرنے نے۔ میاں تینوں تھے ایک ایک سوال دا جواب دینا پے گا، آج دنیا تے جڑا کریں گا کل قیامت نوں دا جواب دینا ہوئے گا۔ آمنہ دے لال دے سینہ پاک دے قرآن دا دجا مقام رب العالمین فرماندے نے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں تسی اپنی مرضی دے نال زندگی بسر کر رہے ہو، توڑا حساب والا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، توڑا حساب دا وقت بالکل قریب ہے۔ تسی غفلت دی نیند ستے ہوئے ہو، تسی آرام دے نال لاپرواہ ہو کے غفلت دی نیند اندر ستے جے، توڑا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ ان قریب رب دی ملاقاتوں پسند کر لینا ہے، ان قریب رب نے سوال کرنے نے میاں جواب دینے پین گے۔ آدھرا نبی پاک دی حدیثاں سناندا جاواں، میرا اج دا موضوع پورے دا پورا رب دا ڈر ہوئے گا۔ رب دا ڈر پیدا کر لے مرلا والے ہو، نور پور دے باسی ہو، اگر تیرے دل اندر رب دا ڈر ہوئے گا تیریاں ہی باتاں قبول ہو جان گیاں۔ اگر تیرے دل اندر رب دا ڈر نہ ہوئے گا تیرا عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ اگر تیرے دل اندر رب دا ڈر ہوئے گا
رب تینوں بڑے بڑے انعام عطا فرما دے گا۔ میرے ذہن اندر قرآن دا ایک اور مقام آ گیا ہے۔ رب العالمین فرماندے جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے ڈر جاندا ہے، والی من خاف مقام ربہ جنتان۔ رب العالمین فرماندے جیڑا بندہ ڈر جاندا ہے، میرے کو خوف کھا جاندا، ڈر جاندا ہے، رب العالمین فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جیڑا میں تو ڈرن والا ہوئے گا، میں انہوں دو دو جنتاں عطا کر دیاں گا، دو دو جنتاں عطا کر دیاں گا۔ آمنہ دے لال دی حدیث سن لو، جگہ دے پیر ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ رب دے کولو ڈر جاندا ہے، رب دا خوف کھا جاندا ہے، رب دے ڈر دی وجہ تو اپنے اکھ دے اندر ایک آنسو دا قطرہ زمین تے گرا دیندا ہے۔ میاں تیرا میرا دل پتھر ہو گیا ہے، تینوں مینوں رب دے سامنے رونا آمدہ ہی کوئی نہیں، رب دے سامنے گڑ گڑانا آمدہ ہی کوئی نہیں، رب دے سامنے حاضری دینا آمدہ ہی کوئی نہیں، سانو تا رونا رب دے سامنے آمدہ کوئی نہیں، کیونکہ ساڑھے دل پتھر ہو چکے نے، ساڑھے دل سخت ہو گئے نے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا تے رب دے کولو ڈر جاندا ہے، ڈر کے ایک آنسو دا قطرہ زمین تے گرا دیندا ہے رب دے ڈر دی وجہ تو۔ جگاں دے پیر ارشاد فرماندے نے آنسو دا قطرہ بالکل وڈا بھی نہ ہوئے، مکھی دے پر یا مچھر دے پر چڈا بھی پانی دا قطرہ ہوئے گا، رب دے ڈر دی وجہ تو بہا دیں گا۔ جگاں دے پیر ارشاد فرماندے نے اے پانی دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگے گا، رب ساری زندگی دے گناہ پہلے ہی معاف کر دے گا۔ ڈرو تے صحیح، ڈر پیدا کرو تے صحیح، رب معاف کر دے گا۔ آمنہ دے لال دے یاران دا ذکر سن لو، سانو رب دا ڈر کوئی نہیں، جنتی لوگ نے تے رب دا ڈر چیک کر لو۔ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثہ مزبانی یاد سیدنا ابو ہریرہ نو، آمنہ دے لال دا پروانہ ہے، آخری ٹائم آ جاندہ ہے تے زارو کتار چھم چھم ترے پترے پر روئی جاندے نے، نال دے سجن پوچھ دینے اے ابو ہریرہ کی گالے کیوں روئی جانا ہے؟ ابو ہریرہ نو پوچھیا تے ابو ہریرہ زارو کتار رو رہنے، ابو ہریرہ رو رہنے تے رو کے اپنے سجنان جواب دین دینے اے میرے یارو، میرے صحابیوں، میرے پیاریوں، میرے سجنوں، میں اس وجہ تو رو رہا ہوں، بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، میں اس وجہ تو رو رہا ہوں، اے دنیا دی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اے ہمیشہ رہن والی زندگی کوئی نہیں، لکیا جائے، چھپیا جائے، پجیا جائے، نسیا جائے، دوڑیا جائے، کوٹھیاں اندر بند ہو جاؤ، آخر کار موت نے آگے پنجے گھڑ لینے نے۔ ابو ہریرہ کہندے ہیں دنیا دی زندگی کا عارضی زندگی ہے، اصل زندگی دا آگے شروع ہونے والی ہے، والآخرت خیر وابقا، اصل زندگی دا بعد اندر شروع ہونی ہے۔ میں ابو ہریرہ اس وجہ تو رو رہا، کل قیامت نو رب دے سامنے پیش ہونا ہے، رب نے سوال کرنے نے۔ ابو ہریرہ کہندے نے اگلا سفر بڑا لمبا چوڑا ہے، اگلا کام بڑا لمبا چوڑا ہے، قبر حشر دے معاملے بڑے لمبے چوڑے نے، میں اس ڈر دی وجہ تو رو رہا ہوں، اگے کھاتے کھول گئے دے پتہ نہیں کی بنے گا، نیکیاں تھوڑیاں نے، سفر لمبا چوڑا ہے، نیکیاں تھوڑیاں نے، قبر اندر معاملے بڑے سخت نے، نیکیاں تھوڑیاں نے، محشر دے میدان اندر سوالاں دے جواب دینے نے، خدا دی قسمیں جنتی لوگ نے، جنتاں دے ٹکٹ انہاں دیاں جیباں اندر نے، پھر بھی رب دا ڈر چیک کر لو۔ ابو ہریرہ روئی جاندے نے، رو کے کہندے نے کل قیامت دے دن تو ڈر آ رہا ہے، رب دے سامنے پیش ہونا ہے، پتہ نہیں کی بنے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
میاں تو ایتھے ٹھگیاں مارے تینوں رب دا ڈر کوئی نہیں ایتھے ناپ تول کٹ کیتی جاویں تینوں ڈاری کوئی نہیں لوکاں دیاں عزتاں پمال کیتی جاویں ڈاری کوئی نہیں نمازاں چھڈی جاویں تے ڈاری کوئی نہیں رب دے گھراں نوں برباد کرن دیاں کوششاں کریں تے ڈاری کوئی نہیں نجائز مولویاں نوں پریشان کریں تے تینوں ڈاری کوئی نہیں نجائز مسجد نوں نقصان کرے تینوں ڈاری کوئی نہیں نجائز لوکاں دیاں تیاں بہناں نوں تکے میاں تینوں ڈاری کوئی نہیں نجائز ماپیاں دی نافرمانی کرے تینوں ڈاری کوئی نہیں نجائز زکاتاں نہیں دیندا تینوں ڈاری کوئی نہیں فطرانہ نہیں دیندا تینوں ڈاری کوئی نہیں نبی دی مندا کوئی تینوں ڈاری کوئی نہیں رب دی مندا کوئی تینوں ڈاری کوئی نہیں اے ڈر پیدا کر لے نبی پاک دے یاراں ولے ویکھ لے سیدنا ابو ہریرہ روئی جاندے نے وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈر جاؤ خوف کھا جاؤ آمنام دے لال فرماندے نے جیڑا ڈر جاندہ ہے زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے میاں اپنے دل اندر ڈر پیدا کر لو خوف پیدا کر لو اے زندگی عارضی ہے اے دنیا عارضی ہے ہمیشہ آپ ایتھے رہنا کوئی نہیں آپ ایتھو ٹر جانا ہے جی میں ایک مسافر بندہ ہوندہ ہے وہ ایتھو ٹر جاندہ ہے کوئی پرونا ہوندہ ہے وہ 2 دن رہ کے ٹر جاندہ ہے انجی میرے ویر میں تو آئے آپاں بھی ٹر جانا ہے جتھے جانا ہے ان دی تیاری کر لو جتھے پہنچنا ہے ان دی تیاری کر لو میں نے ایتھے یاد آئے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ وہ بڑی پیاری گل سمجھا گئے وہ یہی سمجھا کے گئے نے اے دنیا عارضی ہے سوچ سوچ کے قدم رکھ لو سوچ سوچ کے گناہ کرو وہ اے چیز بیان کر دے سی اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ ہوتے کوئی پھیرائے اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے اکبرام دے ڈھیر او چہرے نے تیرے میرے نپے ہوئے پے ہوئے نے اکبرام دے ڈھیر او چہرے نے 10 تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے 2 جگ داواں بسیرائیں بچے روندے اپنیاں ماواں نوں بچے روندے اپنیاں ماواں نوں اے ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں او نہیں رہنا محل میناراں نے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ ہوتے کوئی پھیرائے اے تو کلے ہو گئے جوڑے نے ساڈے سکے جمے ٹر گئے نے اے تو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نے کئیاں ہتھیں پتر ٹورے نے پڑھو لا الہ الا اللہ میں توڑے سارے ہمارے سے ایک دعا کرن لگا آمین کہنی ہے اللہ سونیا مرتے جانا ہی جانا ہے جدو موت آوے تے منہ تے کلمہ جاری کر دیں دعا کرن لگا آمین کہہ دیں اور جدو آخری آوے ساللہ اور جدو آخری آوے ساللہ اساں پڑھ دے ہوئے لا الہ الا اللہ تسی بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ گواہی پہ جائے گی جدو آخری آوے ساللہ اساں پڑھ دے ہوئے لا الہ
آواز نہیں آ رہی جدو آخری آوے سال اج پڑھ لیں گا ہو سکتا ہے نصیب ہو جائے پڑھ لے جدو آخری آوے سال اسا پڑھ دے ہوئے لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبالا سانو فقط سہارا اللہ تیرا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ ہوتے کوئی پیرائے عام نام دے لال سانی کہنا دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاد دا تذکرہ سن لو ٹائم تھوڑا ہے میں گلہ زیادہ کرن دی کوشش کرانگا توجہ میری طرف کرنا ایک دن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھیا ہے روزیاں دا مہینہ روزہ رکھیا ہویا ہے اسی بھی روزہ رکھیا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھیا ہے حدیث صحیح بخاری اندر 1644 نمبر حدیث ہے نبی پاک دے یار نے روزہ رکھیا میاں رب دا ڈر سن لے روزہ رکھیا ہے شام افطاری دا ٹائم جی میں اسی افطاری کرنے شام افطاری دا ٹائم ہے عبد الرحمن بن عوف دے سامنے طرح طرح دے کھانے طرح طرح دیاں ڈشاں مختلف فروٹ دیاں ڈشاں پئیاں ہوئیاں نے تے عبد الرحمن بن عوف روزہ افطار کرن لگے نے ادھر مؤذن اذان دین دی تیاری اندر میاں گل غور دے نال سنے گا خدا دی قسم گل تینوں سمجھ آ جائے گی عبد الرحمن بن عوف افطاری کرن لگے نے اچانک شام دا ٹائم بھی ہو جاندا ہے تے خدا دی قسم مختلف ڈشاں پئیاں نے تے چنگے پلے بیٹھے ہوئے سی ڈشاں ویکھ کے کھانے ویکھ کے فروٹ دیاں مختلف ڈشاں ویکھ کے زارو قطار رون لگ جاندے نے نال دے سجن کہندے نے عبد الرحمن چنگا پلا بیٹھا ہویا سے اچانک زارو قطار رون لگ گیا کی گلے عبد الرحمن بن عوف کہندے نے اج میرے دل اندر رب دا ڈر آ رہا ہے رب دا خوف پیدا ہو رہا ہے کہ رب دنیا تے مینوں بہتا مال دے کے آزمائی نہ رہا ہوئے کہ رب دنیا تے بہتا مال دے کے کل قیامت رب حصہ ہی نہ ختم کر لے مال جوڑن والے ہو مال جمع کر کر کے رکھن والے ہو عبد الرحمن بن عوف دی گل بھی سن لو عبد الرحمن بن عوف کہندے نے اج میرے دل اندر رب دا ڈر آ رہا ہے کہ رب دنیا تے بہتا مال دے کے مینوں آزمائی نہ رہا ہوئے کہ رب دنیا تے بہتا مال دے کے کل قیامت نو حصہ ہی نہ ختم کر دے تے عبد الرحمن بن عوف رو رہے نے رو کے کہندے میرے یارو میرے صحابیو آج مینوں ایتھے جنگ احد دا منظر یاد آ رہا ہے کیڑا جنگ احد دا منظر سننا ذرا جنگ احد چکی ہویا سی سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہندے نے جنگ احد دا منظر یاد آ رہا ہے میں اس وجہ تو ترپ ترپ رو رہا تے صحابی پوچھتے نے کی منظر یاد آ رہا ہے عبد الرحمن بن عوف کہندے نے جنگ احد اندر جگاں دے پیر دے 70 صحابہ اکرام شہید ہو جاندے نے 70 صحابی شہید ہوئے نے آقا علیہ السلام ویکھ رہے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں انہاں 17 دے کفن دفن دا انتظام کر دیو انہاں دے کفن دفن دیاں تیاریاں کیتیاں گئیاں تے 2 لاشاں بچ جاندیاں نے میاں گل دھیان نال سنن والی ہو 2 لاشاں بچیاں نے ایک لاش سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے دوجی لاش تڈ میرے پیر و مرشد سکے چاچا جان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش پئی ہوئی ہے خدا دی قسم نہ ظالماں ظلم بڑا کیتا ہے آمنہ دے لال نے چاچے دی لاش نو ویکھیا تے جگاں دے پیر بھی زارو قطار رو رہے نے اینا ظلم کیتا ہے سیدنا امیر حمزہ دے ہتھاں دیاں انگلاں بھی کٹ دتیاں نے پیراں دیاں انگلاں بھی کٹ دتیاں
ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹੋਂਠ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਛਮ ਛਮ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਏ ਨੇ ਆਕਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਸਹਾਬੀਓ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾਈ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਸੇ ਦਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਜ਼ਾਈ ਭਰਾ ਲੱਗਨੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਬੇਲੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਬੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਕਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਸਹਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਲੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਗਈ ਐ ਸਹਾਬੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਐ ਸਹਾਬੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਸਹਾਬੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਜਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਚੇਤਾ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਬਣਾਈ ਏ ਆ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਬੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਖਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਏ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਕੂਨ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆ 2-3 ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟੋੜਦਾ ਜਾਵਾਂ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਰਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਮਰ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮਾਵਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ ਉਹ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਤਾਜ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਪਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਵੇ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ
محمد بخشا تے کون کسے نو رووے تے دکھیے دی گل دکھیاں ہی جانے تے سکھیے نو کی خبراں تے سجن جی نام دے یار موت نے مارے او تک تک رون دے قبراں او کپڑا پھٹے تے لائے تروپا تے دل پھٹے کس سینہ او ماپیاں باج محمد بخشا تے کی مرنا تے کی جینا تے شام پئی میاں دی گرویلا تے پنچھی کرانو آویں او نہیں اوندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جاویں آج نبی پاک دے دکھ تازہ ہو گئے نے آقا ابو دی یاد دے اندر رو رہے نے آقا فرماندے نے میرے چاچے نال میرے بڑے رشتے جڑتے نے صحابہ کرام نے باقی سارے انہوں دفن کر دیتا ہے تے دو لاشاں بچیاں نے ایک چاچا جام دے ایک مصعب بن عمیر دے آقا فرماندے نے صحابیو انہاں دے کفن دفن دا انتظام کر دیو میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ نبی پاک فرماندے نے انہاں دے کفن دفن دا انتظام کرو اج اے گلاں یاد کر کے سیدنا جناب مزارو قطار روئی جاندے نے چھم چھم عبد الرحمن رونڈے نے اے گلاں یاد کر کے گل کیڑی ہن سنان لگا جدو ساریاں دے کفن دفن دا انتظام ہو گیا دو لاشاں بچیاں ہوئیاں نے خدا دی قسمے کپڑا مک جاندا ہے کفن واسطے کپڑا ختم ہو گیا ہے دو چادراں بچ گئیاں آقا فرماندے نے صحابیو میرے چاچے نو بھی کفن دے دیو اے صحابیو مصعب بن عمیر نو بھی کفن دے دیو صحابہ کرام پریشان نے دو چادراں صرف بچیاں نے اگر انہاں دے سیر والی سائڈ تے دین ایک ایک چادر دوواں نو آئی اگر سیر والی سائڈ تے دیندے نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے پیراں والی سائڈ تے دیندے نے تے سر ننگا ہو جاندا ہے اے رکتا میز مندر صحابہ کرام نے ویکھیا تے کہندے نے اللہ دے رسول جی چادراں دو بچیاں نے اگر پیراں تے دینے تے سر ننگا اگر سراں تے دینے تے پیر ننگے ہو جاندے نے آمنہ دے لال ارشاد فرماندے نے اے صحابیو تسی یہ کپڑے انہاں دے سراں والی سائڈ تے دے دیو تے پیراں تے کاہ پٹ کے سٹ دیو اینجی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیاں گے اج افطاری دا ٹائم اے گلاں یاد کر کے عبد الرحمن بن عوف زارو قطار روئی جاندے نے زارو قطار رو رہے نے اے گلاں یاد کر کر کے رو رہے نے اے میرے یارو میرے صحابیو ایک وقت ایسا سی شہداء نو کفن دین واسطے چادراں نہیں سی مل دیاں اے میرے سجنوں ایک وقت ایسا گزریا ہے شہداء نو دفن کرن واسطے کپڑا نہیں سی ملدا خدا دی قسم نے ایک ایک کپڑا میسر ہوندا سی او وقت میں یاد کر کے زارو قطار رو رہے ہیں اس وقت کپڑے نہیں مل دے سی آج میرے سامنے طرح طرح دے کھانے پہ ہوئے نے طرح طرح دیا ڈشاں پہیاں ہوئیاں نے مینو رب دا ڈر آ رہا ہے مینو رب دا خوف آ رہا ہے رب کتے دنیا دے بہتا مار دے کے مینو عبد الرحمن و سمائی نہ رہا ہوئے رب کتے دنیا دے بہتا مال دے کے کل قیامت نو میرا حصہ ہی نہ ختم کر دے وے اے گلہ یاد کر کر کے عبد الرحمن بن عوف رو رہنے میرے ویر تیرے دل اندر ڈر کوئی نہیں صحابی جنتی نے پھر بھی رب دا ڈر رے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
ڈر جاؤ رب دا خوف کھا جاؤ، جو کچھ ہو گیا ہے رب کو معافیاں مانگ لو، رب معاف کرنے والا میاں نہیں سمجھا تے ایک اور حدیث بھی سن لے، اج جمعے دا دن نے، اج بھی جمعے دا دن نے، تے ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رب دا ڈر چیک کر لے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ پڑھایا تے جمعے دے اندر اعلان کیتا ہے، سارے مجمع نو اعلان کر کے دسیا ہے کل سویرے ہفتے دا دن نے، میں ابو بکر سویرے صدقے دے اونٹ غریباں یتیماں اندر تقسیم کرانگا تے کوئی بندہ میرے پیچھے باڑے اندر نہ آوے، میں آپ پہ غریباں یتیماں دے گھر اندر اونٹ بھیج دیاں گا، کوئی بندہ میرے پیچھے باڑے اندر داخل نہ ہوئے۔ خدا دی قسمیں جدو اتنیاں گلاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی دیاں، اے ساریاں گلاں ایک بی بی سندی پئیے، اے ساریاں گلاں ایک خاتون سندی پئیے، انہیں ساریاں گلاں سنیاں نے، جدو سویرے ہفتے دا دن چڑھ پہ آئے، انہیں اپنے خامد نو، اپنے بندے نو، اپنے میاں نو ایک مہار تے رسی پھڑا دیتی ہیں، انہیں کیا جا کرما والیا ماڑا کر رہے، حالات بڑے خراب نے، کل ابو بکر امیر المومنین نے اعلان کیتا ہے سویرے صدقے دے اونٹ تقسیم کرانگا تے سارے نو مل جانگے، اے جا اللہ دے بندیا، امیر المومنین نے اعلان کیتا تے جا تو بھی ایک دو اونٹ لیا، رسی دے کے توڑ دین دیئے، خدا دی قسم نے واڑے اندر ابو بکر صدیق نے تے پیچھے پیچھے سیدنا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے واڑے اندر انج چکر لاؤندے پہنے، خدا دی قسم اے بندے نے جناب رسی پھڑی ہے، مہار پھڑی ہوئی ہے، اے بھی جناب واڑے اندر داخل ہو جاندہ ہے، تے ابو بکر صدیق نے اعلان کیتا سی میرے پیچھے کوئی بندہ داخل نہ ہویا، گل ذہن چ رکھ لو، ابو بکر نے کیا سی میرے پیچھے کوئی بندہ واڑے اندر نہ آوے، میں آپ پہ ہی اونٹ بھیج دیاں گا، انہیں ابو بکر دی منی نہیں بلکہ واڑے دے اندر آ گیا ہے، جدو واڑے اندر آیا ہے نبی دے یار ابو بکر نے ویکھیا ساڑے پیچھے بندہ کوئی آ رہا ہے تے بندے نو کول بلایا ہے، ابو بکر کہندے نے سجنا میں کل سختی دے نال منع کیتا سی کوئی بندہ میرے پیچھے واڑے اندر نہ آوے، میں آپ ہی اونٹ توڑے گھر اندر بھیج دیاں گا، تو میری منی نہیں واڑے اندر داخل ہو گیا ہے، ابو بکر نے اندے ہاتھ اندروں مہار پھڑی ہے، نور پور دے رہن والے نور پور دے عباسیہ گل بڑے دھیان دے نال سنن والی ہے، ابو بکر نے رسی اندے ہاتھ اندروں پھڑ لئیے تے رسی پھڑ کے دو کو کانڈ دے مار دیتیاں نے، میں سختی نال منع کیتا سی کوئی بندہ میرے پیچھے نہ آوے، تو پھر آ گیا ہے تے کیوں آیا ہے، دو کو رسیاں کانڈ دے مار دیتیاں نے، اب 5-10 منٹ گزرے نے، تو تا میاں سالاں دے سال جدائیاں پا دینا ہے، تو اپنے والوں مرن مکا دینا ہے، تو ظلم بھی کرنا ہے، اتو پاور بھی آپ دی وخا دینا ہے، ظلم بھی کرنا ہے، اتو روب بھی پانا ہے، اے ابو بکر نے منع کیتا سی، بندہ پھر آ گیا ہے، دو رسیاں کانڈ دے ماریاں نے، خدا دی قسمیں بندے نو کیا واڑے جو باہر چلا جا، واڑے وچوں نکل جا، میں منع کیتا سی کیوں آیا ہے، اب 5-10 منٹ گزرے نے، ابو بکر صدیق دے کلیجے تے رنگ پہن لگ گیا، ابو بکر صدیق دے کلیجے نو کھچ پہن لگ جاندی ہے، میاں تیرے دل سخت ہو گئے نے، تیرا دل پتھر ہو گیا ہے، تو ظلم کریں تینوں احساس ہی کوئی نہیں، تو ظلم کریں تینوں ترس نہیں ہوندہ، تو ظلم کریں تینوں احساس نہیں ہوندہ، ابو بکر دے دل نو رنگ پہ رہا ہے، رنگ کیوں پہ رہا، رب دا ڈر چیتا آ گیا، ابو بکر کہندے نے میں اپنے غلام نو رسیاں مار بیٹھا، کل قیامت نو رب نے پوچھ لیا اے ابو بکر میں تینوں حکمران بنا دیتا تے تو ایویں لوکاں تے ظلم کرتا رہا ہے، ابو بکر میں کی جواب دیاں گا، ابو بکر زارو قطار روندے پہنے، اپنے غلاماں نو حکم دیندے نے غلاموں جاؤ جڑے بندے نو میں رسیاں مار بیٹھا، رب دا واسطہ بندے نو میرے کول لے کے آؤ، رب دا ڈر آ گیا ہے، میاں رب دا خوف آ گیا ہے، تے سیدنا ابو بکر نے آرڈر کیتا تے غلام دوڑے دوڑے نستے نستے نو لب دے پھر دینے تے لب لب کے بندے نو واپس لے کے آ جاندے نے، تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج ہاتھ بدے، میاں انج ہاتھ بدے نے، ابو بکر فرمان
فرماندے ویر مینوں معاف کر دے، اے جنتی لوگ نے، اے جنت دے ذمہ دار نے، جنت انہاں دے نام لکھی ہوئی ہے، پھر بھی رب دا ڈر نے، اتے دو سوٹیاں مار بیٹھے نے، دو مہاراں وج گئیاں نے، ابو بکر ہاتھ بن کے معافیاں منگ دے پینے، ویرا رب دا واسطے مینوں معاف کر دے، ویرا رب دا واسطے مینوں معاف کر دے۔ جدو اتنیاں گلاں کیتیاں نے نال عمر بن خطاب کھڑے ہوئے نے، عمر کہندے نے امیر المومنین جی غلطی اس بندے دیئے، اینو چاہیے توڑے کول معافی منگے کیونکہ تسی منع کیتا سی، بلکہ تسی بار بار معافیاں مانگ رہے ہو کیوں، اینو معافی منگنی چاہیے دیئے۔ ابو بکر کہندے نے عمر ویرا رب دا واسطے چپ کر جا، اے عمر پراوا رب دا واسطے چپ کر جا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، عمر تو تا میرا جواب ہی کوئی نہیں دینا، آج میں نو معافیاں مانگ لین دے، آج میں نو راضی کر لین دے، کتے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے رب دی عدالت اندر کیس ہی نہ درج کر دے وے، اوتھے میرا کون مددگار ہوئے گا، اوتھے میری کون سفارش کرے گا۔ ابو بکر فرماندے نے میرے دل اندر رب دا ڈر رہے، میں نو راضی کر لین دے، اے گل عمر دے ذہن اندر آئی، عمر کہندے نے بالکل تسی ٹھیک کر رہے ہو، کل قیامت دا دن ہی ایسا ہوئے گا، اوتے ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، اوتے ہر ایک بندے نے جواب دینے ہون گے۔ ابو بکر فرماندے نے ویرا رب دا واسطے معاف کر دے، معاف کر دے۔ ابو بکر فرماندے نے غلامو ایک اونٹ لے کے آؤ، اونٹ لے کے آؤ تے کچاوے سمیت اونٹ، کچاوا وانے نو کہندا ہے، وانا جی میں اسی پنڈا اندر استعمال کرنے ہیں۔ ابو بکر فرماندے نے ایک اونٹ لے آؤ تے کچاوے سمیت سامان دا لدیا ہویا اونٹ لے آؤ، اس بندے نو دے دیو، اونٹ دے دیتا پھر بھی معافی مانگ رہے نے، اے بندے کو معافی مانگ رہے نے۔ ابو بکر فرماندے 5 دینار بھی لے کے آؤ، 5 دینار بھی دیتے گئے پھر معافی مانگ رہے نے۔ ابو بکر فرماندے نے کہ بہترین چادر لے کے آؤ، اور چادر دیتی گئی ہے پھر بھی معافی مانگ رہے نے۔ ابو بکر رو کے کہندے نے ویرا رب دا واسطے مینوں معاف کر دے، کل قیامت نو رب دی عدالت اندر کیس نہ کر دیں۔ سارا کچھ دیتا ہے، غلطی بھی کوئی نہیں تے معافی منگی، غلطی ابو بکر دی ہے نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین حکم دیتا ہے کوئی بندہ پیچھے نہ آئے، حکم دیتا ہے غلطی نہیں پھر بھی معافی، رب نے پوچھ لے تو جواب کی دیاں گے۔ میاں سیدھا جناب لڑائیاں جھگڑے اسی معاف تا دور دی گل ہے، اتو رو پانی سانو رب دا ڈر نہیں، رب دا ڈر ہوئے نا کوئی بندہ کسی تے ظلم نہ کرے، رب دا ڈر ہوئے کوئی بندہ کسی تے زیادتی نہ کرے، ساڑھے دل اندر میرے ویر رب دا ڈر نہیں، رب دا ڈر پیدا کرو، خوف پیدا کرو، مر جانا ہے، دنیا چھٹ جانی ہے۔ آؤ ایک اور حدیث سن لو، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو بندہ مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تا گناہ کر لیندہ ہے تے سچے دل نہ رب کو توبہ کر لوے تے رب معاف کر دیندہ ہے۔ میرے ویر، میرے بھائی، میرے برادر، میں آج تیرے کو اے ثابت کروانا چاہنا کہ جنہ دے تسی ظلم کیتے نے، اگر پینہ نو حصے نہیں دیتے اس دن دی فکر کر لو، باپ دی نافرمانی کر دیو نوجوانوں اس دن دی فکر کر لو، اگر کسی نو پریشان نجائز کر دے اس دن دی فکر کر لو، نمازاں چھاڑ دے اس دن دی فکر کر لو، گل مک دی مقامہ اگر رب کو آج معافی منگنا ہے، خدا دی قسم میرا رب آج ہی تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آج نکا جا وعدہ دیو ہاں کہ اسی جنہ دے ظلم تے زیادتیاں نجائز کیتیاں نے معاف کرانگے، میرے سمیت چکو ہاتھ، معاف کرنا سکھو تے جنت لو میرے ویل، معاف کر دیو، توبہ کر لو، جننے گناہ ہو گئے معافی مانگ لو، جیڑے تسی کسی تے ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر دیتی ہے، اللہ کو لو معافی مانگ لے، رب تینو معاف کر دے گا۔ کر لے توبہ یار تے جانائی مار بندیا، پڑھ لے استغفار تے جانائی مار بندیا، او کر لے توبہ یار تے جانائی مار بندیا، پڑھ لے استغفار
استغفار تے جانا ہی مر بندیا دنیا دے وچ ایویں نہ تو کھب بندیا دنیا دے وچ ایویں نہ تو کھب بندیا بھول گیا اے رب نے تینوں کیوں گلیا آ کر لے نیکیاں چار او جانا ہی مر بندیا پڑھ لے استغفار تے جانا ہی مر بندیا تو کی شائیں اے تو خان سکندر ٹر گئے نے کچھ بھی نہیں لے گئے او سب کچھ چھڑ گئے نے نا موت نو من چپلا او جانا ہی مر بندیا پڑھ لے استغفار تے جانا ہی مر بندیا اسرائیل نے ایتھے تا پیسے دے کے کم کروا لینا ہے اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں او اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں لے جانی ہے جان تے مولت دینی نہیں اسرائیل نے میاں دولت تیری لینی نہیں لے جانی ہے جان تے مولت دینی نہیں نا ماڑیا محل اسار او جانا ہی مر بندیا پڑھ لے استغفار تے جانا ہی مر بندیا آج نہیں تیرا ٹائم کدوں پھر لگنا ہے آج کل میں دسا میرے بھی نماز پڑھ لے روزے رکھ لے کہندہ کاری صاحب اگلے سال کاری صاحب نماز سویر تو شروع کرانگا کاری صاحب نماز سویرے شروع کرنی ہے سن لے آج نہیں تیرا ٹائم کدوں پھر لگنا ہے مٹی تھلے بندے کل تو دبنا کل دا ٹائم نہیں کل تیرا مرن دا ٹائم ہے آج نہیں تیرا ٹائم کدوں پھر لگنا ہے مٹی تھلے بندے کل تو دبنا ہے آ کر لے سوچ وچار او جانا ہے مر بندیا پڑھ لے استغفار تے جانا ہی مر بندیا کر لے توبہ یار او جانا ہی مر بندیا پڑھ لے استغفار تے جانا ہی مر بندیا آمنا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک آن والا بندہ آیا گل تیانا سن والے میاں مر جانا کھپ جانا ہے آخری گلہ سن لو تے میرا سلام ہے ایک بندہ پنڈ اندروں آیا ہے پنڈ دے رہن والے ایک گل میری غور دے نال سن لو اے بندہ پنڈ اندروں آیا ہے ربی پنڈو بندہ ہے ہاتھ اندر سکی جی ہڈی پھڑی ہوئی ہے میاں رب دا ڈر پیدا کر لے رب دا خوف پیدا کر لے رب دی عدالت اندر ان قریب اسی جان والے ہیں اے بندے نے سکی جی ہڈی پھڑی ہوئی ہے آقا دے کول آیا ہے انج مروڑی جاندہ ہے انج بار بار ہڈی نو مروڑ کے آقا نو کہی جاندہ ہے سونیو تسی کہندے اللہ پاک زندہ کرے گا کیویں کرے گا سکی ہڈی پہلی اندروں لے کے آیا سونیو کیویں رب جان پائے گا پنڈ والے ہو گل سنیا جے آمنہ دے لال نے ہڈی دی مثال دیتی آمنہ دے لال نے جدو اندیاں گلہ سنیا رب العالمین دے سامنے رب العالمین دے سامنے مخاطب ہوئے اللہ اے بندہ ہڈی لیا کہ میرے کو پوچھنا چاہتا ہے رب العالمین نے قرآن نازل کیتا اے سونیا نے سوال کی تینو جواب دے دے سورت یاسین نکل آئیا آمنہ دے لال دے سینہ پاک دے قرآن آیا 69 دے 80 نمبر ایت بیان کرن لگا آمنہ دے لال جو دن اتنی گل کیتی ہے کہندہ سونیو قال من یحیی العظام وہی رمیم اے ہڈی رب کیویں زندہ کرے گا اے ہڈی رب کیویں زندہ کرے گا رب العالمین نے فرمایا سونے انہوں دس دے اے پنڈ اندروں بابے انہوں دس دے جڑا ہڈی دی مثال بیان کردہ ہے آمنہ دے لال فرماندے نے جدو اے بندے نے ہڈی دا پوچھا رب کیویں زندہ کرے گا رب العالمین دا قرآن کہندہ ہے آمنہ دے لال فرماندے نے کل یحییھا الذی
انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ میرے کول ہڈی لے کے آن والیا، میرے کولوں سوال کرن والیا، رب کیویں زندہ کرے گا سن لے۔ آمنہ دے لال دے سینہ پاک در اپنے قرآن نو نازل کیتا، اللہ فرماندے نے سونے انہوں دس دے ایک اندر رب کیویں زندہ کرے گا، سونے انہوں دس دے اول مرہ جدو تیرا نام و نشان بھی کوئی نہیں سی، تیرا نام و نشان کوئی نہیں سی، جیڑا رب پہلی مرتبہ تینوں پیدا کر سکدا ہے، پہلی مرتبہ تینوں بنا سکدا ہے، کیوں رب نو دجی واری بنانا تے مشکل ہی کوئی نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ میاں فکر کر لے آخرت دی، تیاری کر لے آخرت دی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس دن دے بارے سوچ لو، فکر کر لو، کدییں بھی بہ کے سوچے آئی، کدییں بھی بہ کے سوچے آئی، باقی کتنی زندگی رہ گئی ہیں، کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہیں۔ یار کوٹھیاں انج بنائیاں نے، یار کوٹھیاں انج بنائیاں نے، نویں بلڈنگاں خوب سجائیاں نے، یار کوٹھیاں انج بنائیاں نے، نالے بلڈنگاں خوب سجائیاں نے، یار لتاں انج جمائیاں نے، کیویں سند جیون دی لے لئیے، انج چوڑا ہو کے تے لاپرواہ ہو گئے، آکڑ آکڑ کے دنیا تے چلدا پیا ہے، یار لتاں انج جمائیاں نے، جویں سند جیون دی لے لئیے، کدییں بھی بہ کے سوچ آئی، باقی کتنی زندگی رہ گئی ہیں، کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڑھے دل اندر اپنا ڈر پیدا فرمائے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، اگر دل اندر میرے ویر رب دا ڈر نہ ہویا تو سب کچھ بیکار لگا جائے گا۔ اللہ پاک میرے سمیت سارے پرامان دے دل اندر اپنا ڈر پیدا فرمائے، جو کسی تسی ظلم زیادتی کی تھی اللہ پاک سانو ہون دی معافی تیوں دے کولوں معافی مانگ کے اللہ کو بھی معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ میں گناہگار نے بیان کی اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سارے ساتھی بھی دل کھول کے اپنا اپنا حصہ